بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 52 اور باب صفت الصلاۃ میں ہم بات کریں گے سجدہ کے متفرق احکام۔ سبق نمبر 51 میں سجدہ کے مسائل شروع ہو گئے تھے اور کچھ مسائل کا ذکر ہوا، سجدہ کا طریقہ بھی کچھ نہ کچھ ذکر ہوا، اور اس سبق میں بھی انشاءاللہ سجدہ کرنے کا طریقہ اور سجدہ سے اٹھنے کا طریقہ اور 2 سجدے مکمل کر کے دوسری رکعت کی طرف اٹھنے کا طریقہ، اس سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ فَإِن سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ۔ اگر کوئی آدمی اپنے عمامہ یعنی پگڑی کے پیچ پر سجدہ کرے یا زائد کپڑا نیچے سجدے کی جگہ پر بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کرے تو درست ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسجد علی کور عمامتہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمامے کے پیچ پر سجدہ فرماتے تھے۔ ویروى، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہ علیہ السلام صلی فی ثوب واحد یتقی بفضولہ خر الارض وبردہا، حر الارض، ہا چھوٹا ہا۔ یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھتے تھے، اس کے زائد حصے سے زمین کی گرمی اور زمین کی سردی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ سجدہ کرتے وقت اگر زمین بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا نیچے کپڑا بچھاتے تھے، اور اگر زمین بہت زیادہ گرم ہوتی تو پھر بھی اس زائد کپڑے کو نیچے سجدے کی جگہ پر بچھاتے۔ تو یہاں پر کیا زائد کپڑے کے اوپر سجدہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور عمامہ ہے یا سردیوں میں گرم ٹوپی جو پہنی جاتی ہے، تو اس کے اوپر سجدہ کر دیا اور سجدے کے جگہ پر پیشانی کی جگہ پر وہ پگڑی لگی، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ پگڑی اگر بندھی ہوئی ہو اور اس کے باوجود سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کا حصہ زمین پر لگ رہا ہے، اور اگر نہیں لگ رہا لیکن پگڑی کے پیچ اتنے نہیں ہیں کہ زمین کی سختی معلوم نہ ہو، زمین کی سختی معلوم ہو رہی ہے کہ اس وقت سجدہ زمین پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ سجدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ زمین کی سختی کا احساس ہو، کیونکہ زمین پر سجدہ کرنا ہے نا، وضع الجبہۃ علی الارض۔ تو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر تو پگڑی کے ساتھ ہی یا اس گرم ٹوپی کے ساتھ ہی سجدہ کرنا درست ہے۔ اگر پگڑی کے پیچ اتنے ہیں کہ سجدہ کے اندر اس کی نرماہٹ معلوم ہوتی ہے اور زمین کی سختی معلوم نہیں ہوتی، اس طریقے سے کوئی فوم ہے یا میٹرس وغیرہ ہے اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، یا کپڑا جو ڈالا ہے وہ اتنا نرم کپڑا ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین کی سختی کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر سجدہ درست نہیں ہوگا۔ لہذا کپڑا بھی اگر ڈالا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں تو ان میں یہی ہے کہ وہ کپڑا ایسا نہیں تھا کہ جس سے زمین کی سختی کا احساس نہ ہو۔ لہذا یہ جو مروجہ مساجد کے اندر قالین ہیں تو یہ ایسی نہیں ہوتی کہ ان سے زمین کی سختی معلوم نہ ہو، زمین کی سختی کا پتہ چلتا ہے اور احساس ہوتا ہے، لہٰذا ان قالینوں کے اوپر بھی سجدہ کرنا درست ہوگا۔ عمامے اور زائد کپڑے کے اوپر سجدہ کرنے سے متعلق روایت کا حوالہ دیکھ لیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع احدنا طرف الثوب من شدت الحر فی مکان السجود، کہ سجدے کی جگہ پر گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک وہ کپڑے کو بچھا لیتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس طریقے سے عمامہ کے پیچ پر جو ہے وہ یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد علی کور عمامتہ، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے، فعل نقل کیا ہے کہ صلی فی ثوب واحد یتقی بفضولہ حر الارض وبردہا ویبدی ضبعیہ۔ یہاں سے سجدے کے کچھ مزید آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ کہ بغلوں کو کھلا رکھے گا، یبدی ظاہر کرے گا اور بازوؤں کو بالکل بغلوں سے جدا اور ران سے جدا کرے گا، یہ مطلب ہے۔ ضبع کا معنی ہوتا ہے بغل، تو بغلوں سے بازوؤں کو الگ کرے گا، لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَأَبْدِي ضَبْعَيْكَ، اپنے جو بغل ہیں ان کو کھلا رکھیے اور بازوؤں کو کشادہ رکھیے۔ وَيُرْوَى، اور ایک روایت اس میں یہ بھی ہے ابدی کی جگہ پر ابدہ،
و ابدا من الابداد سے ہے، وهو المد. ابدا یعنی یہ مضاف ثلاثی ہو جائے گا بددا مادے سے، اور اس کا معنی ہوگا پہلا تھا بدا مادے سے، اور یا بدا یبدو ظاہر کرنا، کشادہ کرنا، اور ابداد کا مطلب ہوگا مد کھینچنا. تو یعنی بازو دونوں جو ہے وہ اس طرح کے کھینچے ہوئے ہوں کہ بغل سے بھی جدا ہوں اور رانوں سے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہوں. یہ مد کا معنی بھی ہے، تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہوا. والاول من الابداء، اور یہ جو ابدی ہے یہ ابداء سے ہے، ابدا یبدی ابداء باب افعال سے، اور بدا یا بدا و مادہ. وهو الاظہار، اور وہ ہے ظاہر کرنا، تو یعنی بغلوں کو ظاہر کرے گا تو بازوں کو اوپر اٹھا کر کشادہ کرے گا. ويجافي بطنه عن فخذيه، اور اپنے پیٹ کو ران سے الگ کرے گا، پیٹ ران کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. لأنه علیہ السلام كان اذا سجد جافا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اپنے پیٹ کو اپنی ران سے اتنا الگ کرتے تھے، حتی ان بہمتن، یہاں تک کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ لو ارادت ان تمر بین یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درمیان سے یعنی پیٹ اور ران کے درمیان سے اگر گزرنا چاہے لمرت، تو آسانی سے گزر سکتا. تو اتنا زیادہ پیٹ کو الگ کرتے تھے ران سے. وقیلہ، روایت میں ہے کہ اذا كان فی الصف لا یجافی، اگر وہ صف کے اندر موجود ہے، ساتھ اور مقتدی بھی ہیں، تو پھر وہ اپنے یعنی جسم کو، بازوؤں کو، بغلوں کو بہت زیادہ کشادہ نہ کرے کہ کونی جو ہے وہ دوسرے نمازی کو لگ رہی ہو. کیوں کہ الا یؤذی جا رہا ہو، تاکہ وہ اپنے ساتھ والے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اس سے متعلق روایات یہ ہیں، وہ ابدی ضبعی کا، راوی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو آخر میں پھر یہ روایت کا حصہ ہے کہ ابدی ضبعی کا فإنک اذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. اور اس طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سجد جافا بین یدیہ حتی لو ان بہمتا ارادت ان تمر تحت یدیہ مرت. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اور اگلا ادب یہ ہے کہ وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرے گا، متوجہ کرے گا. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہر عضو سجدہ کر رہے ہوتے تھے، تو چاہیے کہ اس کو وہ کوشش کرے کہ ہر عضو کو وہ قبلے کی طرف کرنے کا. جیسے کہ روایت موجود ہے کہ اذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه فليوجه من اعضائه القبلة ما استطاع. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہر عضو سجدہ کرتا ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء کو قبلے کی طرف رکھے جتنا اس سے ممکن ہو. سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتایا ہے تو اس کے اندر یہ موجود ہے. وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ، اب سجدے کے اندر کیا پڑھنا ہے اس سے متعلق فرما رہے ہیں کہ سجدے کے اندر پڑھے گا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی ثلاثا، 3 مرتبہ یہ کہے گا. وذالک ادناہ، اور یہ سب سے ادنا مقدار ہے. جیسے کہ پیچھے روایت گزری تھی کہ رکوع سے متعلق جب رکوع کرے تو رکوع کے اندر وہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے، کیونکہ یہ کمال جمع کی ادنا مقدار ہے. کمال جمع 3 ہے، اس کی ادنا مقدار ہے. فرمائے کہ اذا سجد احدکم فلیقل فی سجودی. اسی روایت کا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سجدے میں پھر یہ کہے گا سبحان ربی الاعلی ثلاثا وذالک ادناہ. یہ کمال جمع کی ادنا مقدار ہے. ای ادنا کمال الجمع، کمال جمع یعنی جس کے اوپر لغتاً عرفاً جمع جس کو کہتے ہیں تو وہ 2 سے زیادہ کوئی کہتے ہیں تو وہ 3 یا 3 سے زیادہ. ویستحب ان یزید علی 3 فی الرکوع والسجود، اور مستحب ہے کہ 3 سے زیادہ تسبیحات کہے رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر. بعد ان یختم بالوتر، مستحب کے ساتھ اگر اس بعد کو ہم مطالعہ کریں تو مستحب کب ہے کہ 3 سے زیادہ کرے، لیکن اس کے بعد کہ وہ ختم وطر پر کرے، یعنی طاق عدد پر ختم کرے. یعنی 3 سے زیادہ کرے تو 5 پر ختم کرے یا 7 پر یا 9 پر، اس طریقے سے یعنی وطر پر. کیونکہ ان اللہ وطر یحب الوطر کی روایت ہے، لأنہ علیہ السلام کان یختم بالوطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ وطر یعنی طاق عدد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کو مکمل فرماتے تھے. اگرچہ بعض روایات کے اندر 10 کا ذکر بھی آیا ہے. اور بعد کو اگر ہم یزیدہ کے ساتھ مطالعہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ زیادہ کرے 3 پر، طاق پر ختم کرنے کے بعد
طاق پر ختم کرنے کے بعد 3 پر کیسے زیادہ کرے؟ تو یہاں پہ بعد اب بمانے مع کے ہوگا، یعنی 3 پر ختم کرنے کے ساتھ ہی وہ زیادہ کرے، یعنی جب بھی کہیں پہ مکمل کرے تو طاق مقدار کے اوپر ہی مکمل کرے۔ وَإِنْ كَانَ إِمَامًا، اگر امام ہے تو کیا وہ بھی 3 سے زیادہ پڑھے؟ لا يزيد على وجه، اتنا زیادہ نہ کرے، اس طور پر زیادہ نہ کرے، یا ایسی صورت میں زیادہ نہ کرے کہ یمل القوم، کہ جو صورت قوم کو ملال میں ڈال دے، تنگی میں ڈال دے، حتی لا یؤدی الی التنفیر، یہاں تک کہ یہ اس کا زیادہ تسبیحات کا پڑھنا لوگوں کو نفرت دلانے کی طرف مؤدی نہ ہو، لوگوں کو نفرت دلانے کی طرف نہ لے جائے، لہذا جتنا مختصر ہو امام اتنا ہی کرے۔ ثم تسبیحات الرکوع والسجود سنت، پھر تسبیحات جو رکوع اور سجدے کی ہیں ان کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سنت ہیں، کہ بولے ان النص تناولهما دون تسبیحاتهما، اس لیے کہ نص نے رکوع اور سجدے کو تو نص شامل ہے، اس میں تسبیحات کو وہ شامل نہیں ہے۔ ورکعوا واسجدوا کے اندر تسبیحات کا ذکر نہیں ہے، اس کیفیت کا ذکر ہے۔ فلا یزاد علی النص، پس نص کے اوپر ہم زیادتی نہیں کریں گے کہ تسبیحات بھی اس میں ہم فرض میں شامل کر دیں، لہٰذا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہے تو ان معمولات کی وجہ سے، ان احادیث کی وجہ سے ہم ان کو سنت قرار دے دیں گے۔ عورت کا سجدہ کرنا کیسا ہوگا؟ تو یہ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ والمرأۃ تنخفض فی سجودها وتلزق بطنها بفخذیها، کہ عورت اپنے سجدے کے اندر اپنے آپ کو پست رکھے گی اور جتنا زمین کے ساتھ چمٹ سکتی ہے اتنا ہی زمین کے ساتھ چمٹے گی، سرین کو پیچھے سے بلند نہیں کرے گی اور اپنے آپ کو پست رکھے گی، اور اس طریقے سے اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ ملا کر رکھے گی، اوپر اٹھانے سے اس کے سطر کا مسئلہ ہے۔ لأن ذلك أستر لها، لہذا پیٹ کو ران کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور سرین کو بھی نیچے زمین کے ساتھ چپکانے کی کوشش کرنا، یہ اس کے لیے زیادہ سطر کا باعث ہے۔ قال ثم يرفع رأسه ويكبر، پہلے سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اٹھنے کے ساتھ ہی اللہ اکبر تکبیر کہے گا اور اپنے سر کو اٹھائے گا۔ لما روینا، جیسے کہ روایت پیچھے بارہا گزر گئی اور اس کا ذکر گزر گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یکبر عند کل خفض ورفع، ہر رکن سے اٹھنے ہوئے اور اس کی طرف جاتے ہوئے تکبیر فرماتے تھے، تو رکن کی طرف انتقال کے ساتھ ساتھ ہی تکبیر کہنا۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ، پھر جب اطمینان کے ساتھ پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ گیا تو اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، چونکہ یہ تعدیل رکن ہے اور جلسہ ہے تو اس جلسے کا مکمل طور پر ادا کرنا یہ واجب ہے، اور اگر اس طریقے سے نہیں کرے گا تو پھر سجدہ صاف لازم ہوگا، اس لیے فرمایا کہ جب اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا۔ لقولہ علیہ السلام فی حدیث الاعرابی، حدیث اعرابی جو پچھلے سبق کے اندر ہم نے ذکر کی تھی، اس میں تھا کہ ثم ارفع رأسک حتی تستوی جالسا، پھر اپنے سر کو اٹھائیے یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ، تو اس کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے کی طرف جائیں۔ یہ اعرابی کی جو روایت مشہور روایت ہے جو سبق نمبر 51 کے اندر بھی گزر گئی، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا، اگر کسی نے یہ جلسہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی جو مقدار ہے یہ اگر صحیح طریقے سے نہیں کیا، پورے طریقے سے ابھی بیٹھا نہیں ہے، لم یستوی جالسا، ولو لم یستوی جالسا وکبر، اور اس دوران پھر بیٹھے بغیر ہی تھوڑا سا سجدے سے اوپر سر اٹھایا اور فوراً تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کرنے لگ گیا، اجزأہ عند ابی حنیفہ و اب محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک پھر بھی کافی ہو جائے گا کہ معمولی سے اٹھنے سے بھی بہرحال دوسرا فرض جو دوسرے سجدے کی طرف گیا تو دوسرا فرض کے لیے یہ اٹھنا بھی کافی ہو جائے گا، اور دونوں فرضوں کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق بھی کافی ہے، جس طریقے سے ہم نے ماقبل میں ذکر کیا کہ ان کے نزدیک فرض یہ جو کہ فرضوں کے درمیان میں یہ جلسہ اور قومہ خود مقصود نہیں ہے، لہذا ادنا مقدار بھی اگر پائے گی جلسے کی تو یہ بھی کافی ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ ذکر کیا تھا کہ تعدیل ارکان واجب ہیں، لہذا درمیان میں جو جلسہ ہے وہ اگر اس طریقے سے کیا کہ وہ پایا ہی نہیں گیا، بیٹھنے کی مقدار پائی ہی نہیں گئی، اگرچہ تھوڑی سی نہ ہو کیوں نہ ہو، تو پھر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ وَتَكَلَّمُوا فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ، اب پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی جو مقدار ہے
کہ دوسرے سجدے کی طرف جانے سے پہلے کتنا بیچ میں سر اٹھایا اور کتنا وہ مقدار ہونی چاہیے، اس بارے سے مشائخ کا اختلاف ہے. اور بعض نے کہا کہ اگر وہ یعنی صرف اتنا ہی اس نے سر اٹھا لیا پہلے سجدے سے کہ بیچ میں بس ہوا کا گزر ہو تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. بعض نے کہا کہ بس سر اٹھایا اور فوراً واپس رکھ دیا، یہ بھی کافی ہو جائے گا. اور اس میں مختلف اور بھی اقوال ہیں جس میں اصح اور راجح قول صاحب ہدایہ یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ الاصح انہ اذا کان الى السجود اقرب، اگر وہ سجدے کے زیادہ قریب ہے، یعنی اتنا سر اٹھایا اور دوسری سجدے کی طرف فوراً اس نے وہ چلا گیا، اگر وہ سجدے کے زیادہ قریب ہے تو لا یجوز، پھر تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو وہ ہے کہ جلسہ پایا ہی نہیں گیا اس میں. لأنه يعد ساجدا، اس لیے کہ اس کو تو سجدہ کرنے والا شمار کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بیٹھنے کے قریب تو ہے نہیں ہے، وہ سجدہ کرنے کے زیادہ قریب ہے، دوسرے سجدہ کرنے کے زیادہ قریب لگ رہا ہے، تو اس کو ہم تو سجدہ کرنے والا ہی شمار کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ بیچ میں گویا کہ اٹھا ہی نہیں ہے. فإن كان إلى الجلوس أقرب، اگر وہ اتنا اٹھا ہے کہ وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو پھر جائزہ، پھر درست ہے کہ اتنا تو ہم کہیں گے کہ کچھ نہ کچھ جلسے کی طرف قریب ہو گیا. لأنه يعد جالسا، جو آدمی بیٹھنے کے قریب ہونا تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی بیٹھنے والا ہے اور اس کو بیٹھنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے. تو فتتحقق الثانیہ، بس پھر دوسرا سجدہ متحقق ہو جائے گا. پہلی صورت میں جب وہ سجدے کے قریب ہو تو وہ پہلا ہی سجدہ وہ شمار ہوگا، اور اس بندے کو بیٹھا ہوا شمار نہیں کرتے، بلکہ یعنی سجدے کے اندر ہی تھا، معمولی سے سر اٹھایا پھر سجدے کے اندر گیا، تو یہ گویا کہ ایک ہی سجدے کے اندر ہے، ابھی تک دوسرے سجدے کی طرف وہ گویا کہ گیا ہی نہیں ہے. تو یہ راجح قول ہے. قال فإذا اطمأن ساجدا کبر، جب دوسرا سجدہ بھی اس نے اطمینان سے کر لیا تو کبر، اب تکبیر کہے گا، اور تکبیر سے متعلق ذکر ہو چکا ہے. وقت ذکرنا کی جگہ پہ روینا کہنا چاہیے، پیچھے روایتی ذکر ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر عند کل خفض و رفع، لیکن چونکہ بار بار روینہ اس روایت سے متعلق گزر چکا ہے تو اس لیے اس روینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پیچھے جو کہا ہے لما روینہ، تو قد ذکرناہ مقابل میں ہم نے اس کا ذکر کر دیا ہے. واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الارض، جب دوسرا سجدہ کر لے گا تو اب دوسری رکعت کے لیے اس نے کھڑا ہونا ہے، تو فرماتے ہیں کہ سیدھا اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور نہ ہی زمین کے اوپر ہاتھوں کے ذریعے سے ٹیک لگائے گا، یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے زمین کے اوپر ٹیک بھی نہیں لگائے گا، اور دوسرے سجدے کے بعد نیچے جلسہ استراحت جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرے گا، سیدھا کھڑا ہو جائے گا اور ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھتے ہوئے کھڑا ہو. یہ احناف کا قول ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجلس جلسة خفیفة، دوسرے سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھے گا، ثم ينهض معتمدا على الارض، پھر زمین کے اوپر ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے کھڑا ہوگا. دلیل کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ ان نبی علیہ السلام فعل ذلك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے. ورنا احناف کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کے پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ٹیک نہیں لگاتے تھے. یہ دیکھیں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ، ترمذی شریف کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے جس میں یہ کہ معمولی سے بیٹھے گا اور زمین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ٹیگ لگاتے ہوئے کھڑا ہوگا، تو وہ ان کی روایت یہ ہے. مالک بن حویرث کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَفَعَ، اس میں طویل حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالک بن حویرث آئے، اس میں یہ بھی ہے کہ اذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، جب دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو تھوڑا سا بیٹھے، واعتمد على الارض، پھر زمین کے اوپر ٹیک لگائی، ثم قام، اور پھر کھڑے ہوئے. بخاری وما رواہ محمول علی حالت الکبر، یعنی جواب دیا جا رہا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے جو روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا اور تھوڑا جلسہ استراحت کیا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، یہ روایت محمول ہے بڑھاپے کی حالت پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر زیادہ ہو گئی تھی تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس طریقے سے کرتے تھے، لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا.
بلکہ سیدھا کھڑا ہو جاتے تھے، جس طرح کی روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ وَلِأَنَّ هَذِهِ قَعْدَةُ اسْتِرَاحَةٍ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو جلسہ استراحت ہے نا، آرام کرنا ہے کہ تاکہ دوسری رکعت کے لیے کچھ نہ کچھ طاقت ملے۔ وَالصَّلَاةُ مَا بُزِيَتْ لَهَا، جبکہ نماز تو استراحت اور آرام کے لیے تو نہیں وضع کی گئی، بلکہ اس کے اندر تو چست اور چاق و چوبند رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل بھی ہے۔ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو وہی ارکان ہیں، وہی اعمال ہیں جو پہلی رکعت کے ہیں، تو لہٰذا چونکہ تکرار ہے ارکان کا تو فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے سب کچھ کرے گا جو پہلی رکعت میں کرتا تھا، سورہ فاتحہ بھی اسی طریقے سے، سورت کا ملانا بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، سب کچھ۔ لِأَنَّهُ تَكْرَارُ الْأَرْكَانِ، اس لیے کہ یہ جو دوسری رکعت میں جائے گا تو یہ ارکان کا تکرار ہی تو ہے، تو جب تکرار ارکان کا ہے تو لہذا جو پچھلی رکعت کے اندر جو کچھ پڑھا گیا ان ارکان کے اندر تو دوسری میں بھی وہی پڑھے گا۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ، البتہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کے اندر وہ ثنا نہیں پڑھے گا، ولا يتعوذ، اور تعوذ نہیں پڑھے گا، کیونکہ روایات میں یہ ایک ہی مرتبہ مشروع ہیں، بار بار رکعتوں کے اندر نہیں، البتہ بسم اللہ ہے تو بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھے گا۔ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، اس لیے کہ یہ مشروع صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ کی گئے ہیں، ثنا اور تعوذ۔ تو یہاں تک یہ سبق مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم رفع الیدین، رکوع سے پہلے اور یعنی رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے یا دوسری رکعت کی طرف اوپر اٹھتے ہوئے، کہ یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ ثابت ہے یا نہیں، اس سے متعلق ائمہ کے اقوال اور احناف اور شوافی کے اقوال اور مفتبی قول کی طرف انشاءاللہ اشارہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔